ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، راجہ گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 35۔ ہسپتال سے واپسی پر سب سے پہلے میں نے اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیے۔ سر منڈوانے سے میں نے وہ 1.5 فٹ کا فاصلہ اور بڑھا لیا جو روشن اور میرے پلنگ کے درمیان تھا۔ میں ابھی تک چھٹی پر تھا، لیکن اب ریڈیو پاکستان سے کبھی کبھی کوئی واقف میری طبیعت کا پوچھنے آ جاتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے متعلق ریڈیو پر کیسی باتیں ہوتی ہوں گی۔ کچھ آرٹسٹ اور افسر مل کر مجھے دیوانہ سمجھتے ہوں گے۔ شروع سے نیچے بھابھی سولت اور بھائی بھی مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھے نہیں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے۔ ادھر روشن کی عجیب مصیبت تھی، وہ دن بدن پیلی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے اس کی رنگت زرد ساٹن جیسی تھی، اب وہ پیلے کھدر جیسی نظر آتی۔ میرا سارا کام وہ کرتی، اس کی ضروریات کا میں خیال رکھتا۔ اس کے باوجود ہم دونوں میں کم ہی بات ہوتی۔ کمرے میں ترتیب آ گئی تھی، یا تو میرے آنے سے پہلے وہ سو جاتی، لیکن اگر وہ جاگتی نظر آتی تو میں نیچے چلا جاتا اور بے مصرف سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ یہ عجیب دن تھے، جیسے پانی کی سطح پر ہولے ہولے کائی جمتی چلی جائے۔ میرے اندر بھی ہر خواہش آہستہ آہستہ شٹر بند ہو رہی تھی اور میں عجیب طرح سے آزاد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ موت سے اس قدر گہرا رابطہ قائم کرنے کی وجہ سے زندگی یکدم بے معنی ہو گئی تھی۔ میں دکانوں کے سامنے کھڑا سوچتا رہا، لوگ یہ سارا سامان کیوں خریدتے ہیں؟ کیمرے، کپڑے، برتن، گیس کا سامان، فریج، کانیں، سارے بازاروں میں بیہودہ سامان دیکھ کر میں جان بچا کر کسی فلم ہاؤس کے سامنے جا کھڑا ہو جاتا۔ فلموں کے پوسٹر اب جاذبے نظر نہ رہے تھے۔ میں کوشش کرتا کہ ان فلموں میں مجھے دلچسپی ہو جائے، لیکن جن وجوہات کی بنا پر فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ باقی نہ رہی تھیں۔ باغوں میں، سڑکوں پر، سب جگہ بے مصرف لوگ نظر آتے۔ یہ وہ دور تھا جب میں مکمل آزادی یا تمام تر فنا کے بالکل مقابل تھا۔ گھر پر میرا کوئی کام نہ تھا۔ روشن مجھے دبی زبان سے آرام کرنے کو کہتی، لیکن مجھے گھر سے وحشت ہوتی تھی۔ باہر چلا جاتا تو بھی کوئی کام میرے کرنے کا نہ تھا۔ میں فٹ بال کی طرح کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں بھاگتا رہتا۔ ایک صبح مجھے روشن نے کہا، اگر آپ چاہیں تو موچی دروازے چلی جاؤں اماں کے پاس؟ تمہاری مرضی ہے، آپ بتائیں۔ میں کیا بتاؤں؟ اگر تم کو یہاں آرام ہے تو یہاں رہو، ورنہ وہاں چلی جاؤ۔ وہ رونے لگی۔ آرام تو مجھے یہاں زیادہ ہے، لیکن میری وجہ سے آپ کو آرام نہیں۔ میں اس کے مقابل پلنگ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو روشن، تمہاری وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں، اس وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ اس کا کیا جواب آیا ہے؟ روشن اٹھی اور نئے سوٹ کیس کی جیب سے UAE کا ٹکٹ والا لفافہ نکال لائی۔ یہ خط اس کا تھا، روشن کے افتخار کا۔ کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھ لیں۔ میں نے بڑی دیر میں خط پڑھا۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں جالے سے آ رہے تھے۔ تحریر معمولی تھی، پتنگ فروش کے بیٹے کی سیدھی سادی تحریر، لیکن تحریر میں حدت، خلوص، محبت سب کچھ تھا۔ اس نے اسرار سے لکھا تھا کہ جتنی جلدی میں اسے آزاد کر دوں گا وہ آ جائے گا اور پھر وہ دونوں واپس جا سکیں گے۔ تم اسے لکھو کہ تم آزاد ہو اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ سب کچھ جلدی ہونا چاہیے، میری حالت زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ تو افتخار پر منحصر ہے، جتنی جلدی وہ آئے گا معاملہ طے ہو جائے گا۔ وہ چپ ہو گئی، بڑی دیر چپ رہی۔ میں جی پھر چلی جاؤں موچی دروازے؟ جیسے تمہارا جی چاہتا ہے روشن، میں تمہاری زندگی میں کسی قسم کے فیصلے نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اٹھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے عورت پن کی خوشبو میرے اس قدر قریب تھی کہ میں اس خوشبو کی وجہ سے ہی اپنے فیصلے بدل سکتا تھا۔ آپ قانونی طور پر میرے شوہر ہیں، آپ کا حق ہے میرے فیصلے بدلنے کا۔ میں اٹھ کر سلاخوں والی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر میں زور سے کھانسا اور تھوک دور پھینک کر عجیب لذت محسوس کی۔ دیکھو،
اگر تمہارے خط آسانی سے موچی دروازے آ سکتے ہیں تو وہی اچھی جگہ ہے، ورنہ میں پھپھی جان کے جا سکتی ہوں۔ گلبرگ میں وہ ماڈرن ہیں اور افتخار کو پسند کرتی ہیں، جیسی تمہاری مرضی۔ شام کو میں روشن کو لے کر پھپھی جان کے گھر پہنچا۔ وہاں روشن اور میرے لیے ڈبل بیڈ والا کمرہ مخصوص تھا۔ اس ڈبل بیڈ کو دیکھ کر میں بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح باہر کو بھاگا۔ میں روشن سے مل کر بھی نہ آیا، بلکہ پھپھی جان پینٹری میں ٹرالی سجاتی رہ گئیں اور میں باہر نکل گیا۔ این کوٹھے کے باہر جس وقت میں موٹر سائیکل موڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک لمبی سفید کار رکی اور ہارن بجا۔ گو میں حاضر نہیں تھا، پھر بھی ویل پر دونوں بازو رکھنے والا مجھے جانا پہچانا نظر آیا۔ سہیل سر، پروفیسر نے دروازہ کھولا۔ میں نے موٹر سائیکل چھوڑ دی اور پھر ہم دونوں شدت سے بغل گیر ہو گئے۔ سہیل نے فرینچ کٹ داڑھی اور موٹے شیشوں کی ڈگ اینک پہن رکھی تھی۔ اس کے جسم پر سرخ چیک کی قمیض تھی جس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور قمیض کے 3 بٹن کھلے تھے۔ اس کی جینز موڑی بند تھی اور کلائی پر ڈیجیٹل گھڑی تھی جس کا سیکنڈ کا پھول ہر سیکنڈ کے بعد بدلتا تھا۔ وہ سارے کا سارا تمباکو، کولون اور آفٹر شیو لوشن سے مہکا ہوا تھا۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے امریکہ کے مشہور گنجے ایکٹر کے نام سے مجھے پکارا۔ بس ایسے ہی سر۔ یہاں کہاں پھر رہے تھے میری چچی کے گھر؟ اپنی بیوی جمع کروانے آیا تھا۔ تو ہو گیا پٹرا، ختم ہو گئی تلاش، کچھ نہ ملا زندگی میں۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل وہیں پوچھ میں رکھا اور ہم دونوں وارث روڈ چلے گئے۔ بڑی دیر سہیل مجھے امریکہ کے متعلق بتاتا رہا۔ وہ ملک بھی کھوکھلا ہو گیا ہے، انسانوں کی طرح۔ ملک اور قومیں بھی ہمیشہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خوبیوں کے ہاتھوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ بہت چمکدار اور ذہین تھا۔ اس کے چہرے پر تمام تر امریکہ چھاپ تھی۔ کیسے سر؟ خوبی وہ چیز ہوتی ہے جس پر انسان اعتماد کرتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ خوبی اس کی اصلی اچھائیوں کو کھانے لگتی ہے۔ اسی خوبی کی وجہ سے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اسی خوبی کے باعث وہ انسانیت سے گرنے لگتا ہے۔ فرد، قومیں سب اپنی خوبیوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہم دونوں وارث روڈ کی ایک بہت پرانی کوٹھی میں جا بیٹھے تھے۔ اس کی چھتیں اینٹوں کی تھیں اور باہر لال گیروا رنگ پھرا ہوا تھا۔ گیٹ پر بوگن ولا کی بیل کاسنی پھولوں سے لدی تھی۔ گھر کے پچھواڑے مسلسل کوئی نلکا چل رہا تھا جس کی مدھم آواز آ جا رہی تھی۔ کمرے میں پرانا فرنیچر، بوسیدہ پردے اور کین کا صوفہ تھا۔ ایک قالین جو کبھی ایرانی ہوگا اب فرش سے چپکی ہوئی دری نظر آ رہا تھا۔ کھڑکیوں میں دھول سے اٹے کاغذی پھول تھے۔ یہ سہیل کے خالو کا گھر تھا اور وہ امریکہ سے 1 مہینے کی چھٹی پر صرف رشتہ داروں سے ملنے آیا تھا۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر سوچتے ہوئے میں نے پروفیسر سہیل سے اپنے موجودہ حالات کہے۔ وہ چپ رہا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس نے کوئی مشورہ نہ دیا۔ میں سارا وقت سوچتا رہتا ہوں سر کہ انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ موت کیا ہے؟ کیا موت سے ہمکنار ہوئے بغیر آدمی کبھی آزاد ہو سکتا ہے؟ مکمل آزاد؟ سہیل ایک ماڈرن کیپسول سائز ولی تھا۔ اس کی آنکھوں میں توجہ کی ایسی شعائیں تھیں جو ماڈرن تعلیم یافتہ آدمی کا سینہ شک کر کے اس پر اثر انداز ہو سکتی تھیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے گریڈ، اپنے مستقبل کے لیے بڑی جد و جہد کرتا رہتا تھا۔ آپ تو امریکہ سے آ رہے ہیں، وہ لوگ تو آج کل ESP پر بہت ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا روح واقعی کوئی چیز ہے؟ کیا انسان واقعی موت کے دروازے سے نکل کر کہیں جاتا ہے؟ کیا ماں بعد واقعی ہے؟ مغرب والے ابھی ابتدائی کوششوں میں ہیں۔ میزمرزم، ہپنوٹزم اور اسپریچولزم جیسی کچھ چیزیں میں نے وہاں دیکھی ہیں۔ یہ ایک طرح سے کنسنٹریشن کے کرشمے ہیں۔ تصور اور خیال کی مشق سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن عام ناسوچ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے۔ تمہیں اگر شوق ہو تو میں ایک بزرگ سے ملا دوں گا۔ وہ تصور اس میں ذات سے اگلی دنیا کھولتے ہیں جس سے انسان عالم ناسوچ سے پرواز کرتا عالم ملکوت و جبروت اور لاہوت میں جا داخل ہوتا ہے۔ دراصل عالم ناسوت میں جن رہتے ہیں، خبیث روحیں رہتی ہیں، اس لیے یہاں بہت خطرات ہوتے ہیں۔ کئی بار شیاطین یہی نفس کے رفیق بن جاتے ہیں
اور روح آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں فرینچ کٹ داڑھی والے ماڈرن پروفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں سر، روح کے سفر میں؟ میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی ایسے شخص کی تلاش کی جا سکتی ہے جو تمہاری اعانت کر سکے۔ یہ جو آسٹرل باڈی کے سفر ہیں اور جادوگروں کی ساحری ہے، یہ سب ہمزاد کے کرشمے ہیں۔ ان کا روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمزاد چونکہ ساری عمر انسان کے ساتھ رہتا ہے، انسان کی کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہوتی۔ جب حاضرات بلائے جاتے ہیں یا روحیں حاضر کی جاتی ہیں تو یہی ہمزاد حاضر ہوتا ہے، یہی ماضی کے واقعات بیان کرتا ہے۔ میں نے سوالوں کا تومار باندھ دیا۔ میں زیادہ نہیں جانتا قیوم، میں خود تلاش میں ہوں، تمہاری طرح راہ رو ہوں۔ دیکھو اگر تمہیں کوئی راستہ مل جائے تو مجھے فوراً اطلاع دے دینا۔ مجھے خبر ہو گئی تو میں تمہیں انگلی پکڑ کر لے چلوں گا۔ وہاں بھی بہت چھان بین کی میں نے، لیکن کوئی راستہ نہ ملا۔ وہ لوگ بھی تلاش میں ہیں، بہت صوفی سینٹر کھل گئے ہیں، کئی بھکتی آشرم ہیں، ان گنت ادارے ہیں، پروٹیسٹنٹ، بیپٹسٹ، لیکن ابھی کامل یقین کا وقت نہیں آیا، نہ یہاں نہ وہاں۔ میں بہت پریشان تھا، میرے اندر کی آگ اب بہت بھڑک گئی تھی۔ کسی طرح آپ میری ملاقات کسی روح سے نہیں کرا سکتے؟ میرے ابا کی روح سے، میری ماں کی روح سے؟ وہ مجھے اب اس کرب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کچھ نہیں جانتا قیوم، کچھ تھوڑی سی سوجھ بوجھ آ گئی ہے، لیکن صرف کتابوں سے مجھے عینی یقین حاصل نہیں۔ بس میرے تمام علم کی طرح یہ بھی ایک ایکیڈیمک ریسرچ ہے، لیکن میں تلاش میں ہوں۔ اس وقت پروفیسر سہیل سے ملنے 3 جوان یونیورسٹی سے آ گئے۔ انہوں نے رسماً تھوڑی سی باتیں کی، پھر تینوں نے سگریٹ بجھا دیے۔ ایک میز پر ایک بڑا شیشہ رکھا گیا، درمیان میں گلاس پر سہیل اور 2 لڑکوں نے انگلیاں رکھ دیں اور کمرے کے پردے برابر کر کے صرف ایک موم بتی روشن کر دی۔ اب روحیں بلانے کا عمل شروع ہوا۔ کوئی روح جو ادھر سے گزر رہی ہو گلاس میں آ جائے اور گلاس ہلا کر اپنے وجود کا یقین دلائے، انگریزی میں سہیل نے کہا۔ ابھی سہیل کو استدعا کرتے 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ گلاس زور و شور سے ادھر ادھر سرکنے لگا۔ آپ کس کی روح ہیں؟ میں رائف برین کے کنارے رہنے والا ایک برجو ہوں۔ روح نے مختلف الفاظ پر جا کر ہجے کیے۔ آپ کو مرے کتنے سال ہوئے ہیں؟ جب راکٹ پورٹ کے قریب آپ پاشی قبیلے کی جنگ ہوئی تھی تو میں ایک انگریز کی گولی سے مارا گیا تھا۔ دنیا کا مستقبل کیسا ہے؟ تاریخ۔ کیوں؟ ہوپی قبیلے کے پیش گوئی کے مطابق شمال مشرق سے آنے والے ایک ایسا کدو ایجاد کریں گے جس میں راکھ ہوگی۔ جب وہ کدو ہوا میں اچھالیں گے تو دنیا نیست و نابود ہو جائے گی۔ سہیل نے گلاس میز سے اٹھا کر اس میں پھونک ماری اور پھر ایک نئی روح کو بلایا۔ ہم سینٹ فرانسس کی روح کو بلانا چاہتے ہیں، سہیل نے کہا۔ کیوں؟ نئی روح نے سوال کیا۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، انسان کی فلاح کس میں ہے؟ غریبی، عصمت اور اطاعت میں، روح نے جواب دیا۔ ہمیں سینٹ فرانسس بلا دو۔ وہ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیوں؟ سب چلائے۔ وہ جس عالم میں ہے وہاں سے آیا نہیں جاتا۔ مجھ پر اس مشغلے کا عجیب اثر ہوا۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگ گیا اور میرے معدے میں شدید جلن اٹھی۔ سہیل، میرے ابا جی کو بلاؤ۔ سہیل نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، وہ نہیں آ سکتے قیوم، میں تمہیں بتا چکا ہوں، یہاں صرف عالم ناسوت سے پیغمبر آتے ہیں۔ نوجوانوں نے شیشہ اور گلاس ایک طرف رکھ دیے اور سگریٹ پینے لگے۔ اب گفتگو امریکہ کی جنسی زندگی کی طرف مڑ گئی۔ ابھی چند لمحے پہلے جو لوگ ارواح سے ناطہ جوڑنے میں مگن تھے، بڑے تپاک سے مغرب کی جنسی زندگی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ سہیل انہیں گروپ شادیوں کے متعلق، کی رنگ سوسائٹی، وائف سویپنگ، سیکس شاپ اور بلو فلموں کے متعلق تفصیل سے بتا رہا تھا۔ اس وقت وہ اس قدر چسکے لے کر باتیں کر رہا تھا کہ مجھے شبہ ہوا وہ امریکہ میں اسٹڈی ٹور نہیں کر رہا، بلکہ امریکہ کی انڈر ورلڈ مافیا کا جیتا جاگتا حصہ ہے۔ وہ امریکی لڑکیوں کے متعلق ایسی انفارمیشن دے رہا تھا جو پلے بوائے رسالوں سے بھی ملنی مشکل ہے۔ اس کی باتوں میں پوری اشتعال انگیزی تھی اور وہ اس وقت مجھے ایسا شیطان لگ رہا تھا اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے خرگوش کان ہوتے ہیں۔ رات گئی تک وہ تینوں نوجوان بیٹھے رہے۔ پاکستان کے ملکی سیاسی حالات، روس اور امریکہ کی خارجی پالیسی، خاص کر تھرڈ ورلڈ میں ان کی حیثیت اور خود ساختہ امپائر کے فرائض کی تشریح، اسلامی اخوت اور ملت کا مستقبل، تعلیمی مسائل، ابلاغ کی حالت دیار غیر میں اور مقامی پولیٹکس میں، لڑکیوں کی آزاد روی اور پیشہ طلبی، ملازموں میں گریڈوں کی اونچ نیچ، مہنگائی، موسم،
فیشن بہت کچھ زیر بحث رہا۔ پروفیسر سہیل بے تکان اور بڑے سلیقے سے بات کرنے کا عادی تھا۔ وہ جب بھی بات کرتا ایسے جیسے لکڑی میں ایک ہی ہتھوڑے سے کیل اندر تک دھس جائے۔ وہ پہلے موضوع کو دوسرے آدمی کے سامنے پھینک دیتا، چھچوڑنے کے بعد جب موضوع اس تک پہنچتا تو وہ اسے غلیل کے ربڑ کی طرح کھینچ کر تان کر نشانہ باندھتا۔ اس میں دوسرے کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی اہلیت تھی، بلکہ قائل کرنے کا مادہ تھا۔ وہ بحث میں الجھے بغیر گفتگو کو مناظرے کی شکل نہ دیتے ہوئے اپنا مطلب منوانے میں کامیاب ہو جاتا، اور یہی اس کی گفتگو کا خوبصورت ڈھنگ تھا، جس کی بدولت وہ مختلف محفلوں میں اچانک چمکنے لگتا اور رفتہ رفتہ چھا جاتا۔ رات گئے جب وہ مجھے لے کر باہر نکلا تو پورا چاند چمک رہا تھا۔ آؤ چلیں۔ میں چلا جاؤں گا سر، میں نے اصرار کیا۔ کیسے جاؤ گے؟ تمہاری موٹر سائیکل تو وہیں رہ گئی۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ اپنی موٹر سائیکل کو ساتھ نہ لانا بہت بڑا احمق پن تھا۔ بیٹھو اور اندر سے اس قدر کس کر مت ہارو۔ ریلیکس۔ رات کے 2:30 بجے میں پھوپھی کے گھر پہنچا۔ کار جسد پھاٹک تک پہنچی، 2 بڑے بڑے السیشن کتے اندر لان سے بھونکتے اور بھاگتے ہوئے آئے اور پھاٹک کے اوپر پاؤں رکھ کر بھونکنے لگے۔ کافی دیر تک اندر سے کوئی نہ آیا۔ ہم دونوں بھی کتوں کی وجہ سے کار کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ پھر بوڑھا خان ساما اور روشن برآمدے میں آئے۔ پہلے پورچ کی 2 بتیاں روشن ہوئیں، پھر خان ساما اور روشن گھر کے پھاٹک کی طرف آئے۔ خان ساما نے 2 کتوں کو گلے کے پٹکے سے پکڑا اور اندر لے گیا۔ روشن میری طرف بڑھتی آئی۔ میں نے پروفیسر سہیل سے خدا حافظ کہا اور اندر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ افسوس میں موٹر سائیکل یہیں چھوڑ گیا، ورنہ یہاں نہ آتا۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، پھوپھی جان بار بار پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ ہم دونوں چپ چاپ اندر کی طرف چلے۔ ڈبل بیڈ پر لیٹنے سے پہلے اس نے اونچی آواز میں کہا، افتخار کا حد ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں غسل خانے کے اندر روشن کے برش سے دانت صاف کر رہا تھا۔ اسے رکھو، میں نے اندر سے کہا۔ باہر آ کر میں نے سعودی عرب کا ایروگرام کھولا۔ لکھا تھا، پیاری روشن، میں بمشکل تمام 2 ہفتے کی چھٹی لے سکا ہوں۔ 2 ہفتے کی چھٹی مجھے کمپنی کی طرف سے نہیں ملی، صرف جرمن مالک نے اپنی مہربانی سے میرے حالات کے پیش نظر چھٹی دی ہے۔ تم اب تیار ہو جاؤ، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میرا خیال تھا کہ مجھے بڑی اچھی نوکری مل جائے گی، لیکن یہاں صرف ٹیکنیکل آدمی فائدے میں رہتا ہے۔ 100 سے 150 ریال تک ایک مزدور کی یومیہ آمدنی ہے۔ میں نے اب راج کا کام سیکھ لیا ہے، میرا ویزا بھی پکا ہو گیا ہے، روزی بھی اللہ نے خوب دی ہے، رہائش اور کھانا مفت ہے، جس قدر مرضی پھل کھاؤ، جوس پیو، لیکن کام بھی خوب سخت ہے۔ 11 منزلہ بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ اتنی اونچائی پر سے جب نیچے دیکھو تو سر چکرانے لگتا ہے۔ تم جب جدہ کے بازاروں میں گھومو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ سامان کیا ہوتا ہے۔ بچے کے پوتڑے کاغذ کے بنے ہوتے ہیں اور یورپ سے ڈبوں میں پیک ہو کر آتے ہیں۔ تم کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہاں کی روٹی کئی قسم کی ہے اور اسے عیش کہتے ہیں۔ سمولی ہب اور تمیز یہاں کی مقبول روٹیاں ہیں۔ زیتون کا اچار اور پنیر ساتھ کھاتے ہیں۔ تمہیں فول بھی کھلاؤں گا جو ایک قسم کی دال ہے اور سراہی دار منہ والی دیگ میں پکتی ہے۔ اب تیار رہو، پاسپورٹ میں گڑبڑ نہ ہو۔ تم جدہ ایئرپورٹ پر اترو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ 17 کلومیٹر لمبا یہ ایئرپورٹ بہت خوبصورت ہے، سارے کا سارا امریکی فیشن کا۔ 1 منٹ کے بعد طیارہ اترتا ہے، لیکن اب زیادہ باتوں کی کیا ضرورت ہے، تم خود سب کچھ دیکھ لو گی انشاءاللہ۔ تمہارا افتخار۔ ہم دونوں چپ ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ڈبل بیڈ کے ایک کنارے اور میں دوسرے کنارے پر لیٹ گئے۔ اب بھی ہم میں 2 بازو بھر کا فاصلہ تھا۔ بتیاں بجھا دی گئیں تو پچھلی کھڑکی سے پورے چاند کی روشنی اندر آنے لگی۔ آپ کو روشنی بری لگتی ہو تو کھڑکی کے آگے پردے کر دوں؟ روشن نے بڑی دیر کے بعد پوچھا۔ نہیں ٹھیک ہے۔ ہم دونوں ہمیشہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن ہمارے پلنگ ہمیشہ علیحدہ تھے۔ اس ڈبل بیڈ نے دوری اور نزدیکی کا ایک اور بکھیڑا کھڑا کر دیا۔ بڑی دیر بعد میں نے سوال کیا، تمہارا پاسپورٹ تیار ہے؟ ہاں جی، وہ تو افتخار نے جانے سے پہلے بنوا دیا تھا۔ پھر ہم دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ اگر تم کو کوئی خرید و فروخت کرنا ہو تو پیسے مجھ سے لے لینا۔ نہیں جی۔ بڑی دیر تک وہ آنکھیں کھولے چھت کو دیکھتی رہی۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں غسل خانے کی بتی جلا لوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
ضرور۔ اس کے بعد میں نے سر کے نیچے سے تکیہ اٹھایا اور اپنے چہرے پر لے گیا۔ مجھے معلوم نہیں وہ چاند رات میں غسل خانے کی بتی جلا کر جاگتی رہی کہ سو گئی۔ ادب سرائے۔